السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس وجہ سے مجھے اتنی دور بھیجا تھا، جبکہ وہاں آپ کے بیان کردہ حالات جیسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ برکئی خان نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آتے ہی پہلا سوال یہی کرو گے۔ مجھے تمہارے ساتھ روانہ کیے جانے والے امیر نے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ میں اسے محض غلط فہمی کا نتیجہ قرار دوں گا، کیونکہ جن مخبروں نے یہ اطلاعات فراہم کی ہیں ان کو گرفتار کر کے چھان بین کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ زرگامی باشندوں سے ذاتی اناد کے باعث ایسی خبریں دربار کو فراہم کرتے رہے ہیں تاکہ انہیں بغاوت پر آمادہ سمجھ کر ختم کر دیا جائے۔ میں نے حقیقت معلوم ہونے پر زرگامی سردار کو اپنی غلط فہمی سے آگاہ کرتے ہوئے کچھ امداد بھی روانہ کی ہے۔ باتو خان نے تفصیلاً اسے آگاہ کیا۔ برکئی خان نے اس کی بات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ قنائی خان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس معاملے کو دوبارہ کروجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہ بھی بتائیں تو بھی میں سمجھ چکا ہوں کہ اسے آپ کے اشارے پر ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے قتل کا الزام اس کی بیٹی کے سر تھوپ کر اسے بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ سب ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ قنائی خان خفیہ طریقے سے زرعی خیل سلطنت کو ایک بڑی پریشانی سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ اس نے کئی قبائل کو ساتھ ملا کر بغاوت پر اکسا لیا تھا، لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا۔ رہا اس کی بیٹی کا تعلق تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے میرے اشارے پر گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ازکئی قبیلے کے سردار ماجی خان کو زخمی کر کے واپسی پر سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کو ناحق کس جرم کی سزا دی گئی؟ اس کی بیٹی کو کوئی سزا نہیں دی گئی، بلکہ اسے قبیلہ سرخ غر کی استدعا پر ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آج کل وہ وہاں سلامت اور خوش ہے۔ میری معلومات کے مطابق اسے اچانک کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبیلہ سرخ غر کے حوالے کر دی گئی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی غلط نہیں، البتہ طریقہ کار کچھ مختلف اختیار کیا گیا ہے۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس طرح کے چھوٹے موٹے قضیے تو چلتے رہتے ہیں۔ باتو خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں قنائی خان کے الزام کا جواب دینے کے لیے اس گمشدہ دوست کو ڈھونڈ لایا ہوں۔ میں اسے دربار میں ہی لاجواب کر دیتا۔ افسوس آپ نے کچھ جلدی کی۔ دیکھو برکئی خان، باتو خان تیز لہجے میں بولا، معاملہ اس مسلمان نوجوان کی حد سے بڑھ چکا تھا۔ تم صیغہ مخبری سے ساری تفصیلات معلوم کر سکتے ہو۔ دوسرا میرا مشورہ ہے کہ تم اس مسلمان دوست سے دور رہو، کہیں وہ بھی تمہاری دوستی کی زد میں نہ آ جائے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کان اعظم منگو خان کا رویہ مسلمانوں کے حق میں کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی رفاقت کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ باتو خان اپنے بھائی کی بات سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا برکئی خان؟ وہ تعصب کے عالم میں اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ میں نے نہایت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے برکئی خان۔ میں اپنے باپ سے کیے گئے وعدے سے مجبور ہوں کہ ہر حالت میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گا، ورنہ میں اسی وقت تمہارے قتل کا حکم جاری کر دیتا۔ باتو خان غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ میرے فعل کی سزا اگر اس سلطنت کے ایک بھی مسلمان کو دی گئی تو میں نافرمانی کرنے میں ذرا سا تساہل نہیں برتوں گا۔ تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ برکئی خان۔ باتو خان آگ بگولا ہو کر بولا۔ برکئی خان نے اپنے بھائی کو مزید تیز دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے نکل کر اپنے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ آنے والے ان لمحات کا منتظر تھا جو کوئی بہت بڑا طوفان لانے والے تھے۔ ناظرین، سلطان ملک المعز بلاد مصر کے اندرونی انتظام سے فارغ ہوا تو اسے بلاد شرقیہ و شام کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ اس کے اقتدار سے پہلے قاہرہ کے اطاعت گزار تھے۔ امیر حلب و دمشق ملک الناصر سلطان صلاح الدین یوسف نے ملکہ شجرت الدار کے دور میں خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ دو خون ریز جنگوں کے بعد دربار خلافت نے ان دونوں کی حدود بھی متعین کر دی تھیں۔ سلطان ملک المعز اس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا جواز پیدا کیا جائے کہ سلطان ملک الناصر پر حملہ کیا جا سکے۔ سیف الدین محمود کے سامنے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا
تو اس نے ملک الناصر کے قریبی حریف سے تعلقات استوار کرنے کا مشورہ دیا۔ ملک الناصر کا درینہ اور قریبی حریف امیر مصر بدر الدین لولو تھا۔ یہ نصیر الدین زنگی کا غلام تھا۔ نصیر الدین زنگی نے امور حکومت اسے سونپ رکھے تھے۔ بدر الدین لولو اپنا دائرہ اقتدار بڑھانے کا خواہاں تھا۔ دوسرا، کچھ امور پر اسے دربار خلافت سے بھی اختلاف تھا۔ وہ خلیفہ معتصم باللہ سے عداوت رکھتا تھا۔ سلطان ملک المعز کو ایسے اس شخص کی ضرورت تھی۔ اس نے بدر الدین لولو کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کچھ ہی عرصہ میں یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ امیر موصل نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان ملک المعز سے کر دی۔ بڑی دھوم دھام سے شہزادی لولو قاہرہ پہنچی۔ اس شادی کا سب سے زیادہ دکھ ملکہ شجرت الدہر کو ہوا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے امور حکومت میں مداخلت سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی۔ اس نے سلطان کے ارادے جان کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ امیر موصل کے ساتھ مل کر وہ جس خواہش کی تکمیل چاہتا ہے وہ بدعہدی قرار پائے گی۔ دوسرا، امیر موصل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر دربار خلافت کوئی سخت قدم اٹھا سکتا ہے، مگر اس نے ملکہ شجرت الدہر کی بات پر کان دھرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ الٹا ملکہ شجرت الدہر کو اس کی حدود کی یاد دہانی کرے۔ ملکہ شجرت الدہر اپنی ناقدری پر کٹ کر رہ گئی۔ سلطان ملک المعز کے خلاف مملوک امراء کی ایک بڑی جماعت نے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ملکہ شجرت الدہر سے عقیدت رکھتے تھے، مگر سلطان ملک المعز نے بے دریغ داد و دیش سے اس عقیدت کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ملکہ شجرت الدہر کو امراء کو اپنی حمایت میں بھڑکانے کے جرم میں شاہی محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ شاہی کنیزوں کو اس کے پاس آنے جانے کی اجازت تھی، لیکن اس کے اپنے کمرے سے باہر نکلنے پر کڑی پابندی آئی تھی۔ ناظرین، گل وقوع سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں، اس لیے اس نے سفید کپڑا دروازے پر ٹانگ دیا تھا۔ وہ اپنے فرار کے لیے کچھ ضروری تیاریاں کرتی رہی۔ نصف شب کے وقت اس کے خیمے کے قریب حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو وہ سنبھل کر بستر پر بیٹھ گئی۔ چند ساتوں کے بعد خیمے کا کپڑا ہٹا اور گہنانہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ ایک بڑے کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ خیمے میں دیے کی لو روشن تھی۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے گل وقوع، باہر شکنان موجود ہے، تم میرے ساتھ ہو۔ قبیلے کے لوگ بے خبر ہیں، ہم بآسانی نکل جائیں گے، اور باہر موسم میں خشکی زیادہ ہے، لہذا بستر کی چادر ہی لپیٹ لو۔ گہنانم سرگوشی نما لہجے میں بول رہی تھی۔ تم میری چیز لئی ہو؟ گل وقوع نے پوچھا۔ ہاں، یہ لو۔ گہنانم نے اپنے لبادے میں سے ایک لمبے پھل والا خنجر نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ گل وقوع نے خنجر لے کر اپنے کمر بند میں اڑس لیا اور بستر کی چادر لپیٹ کر اس کے ہمراہ خیمے سے باہر نکل آئی۔ باہر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شکنان نے شاید مشلوں کو بھی گل کر دیا تھا۔ گہنانم نے شکنان کے قریب پہنچ کر اسے ٹہوکا مار کر اپنی آمد سے آگاہ کیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں ایک جانب بڑھنے کی ہدایت کی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے تعاقب میں تھیں۔ گل وقوع پوری طرح چوکنا تھی۔ اسے بار بار یہ خدشہ تنگ کر رہا تھا کہ کہیں یہ سب کسی سازش کا حصہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں وہ بستی سے باہر نکلے۔ باہر پہنچ کر شکنان نے لب کشائی کی اور گہنانم کو کہا کہ وہ گل وقوع سے معلوم کرے کہ اب ہمیں کس جانب چلنا چاہیے۔ گل وقوع سرائے کی جانب جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، مگر وہاں اسے کوئی تحفظ نہیں مل سکتا تھا، لہذا اس نے سرائے سے مخالفت سمت میں چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ جائے گی، البتہ اسے اتنا اندازہ تھا کہ وہ اسی سمت سفر کرتی ہوئی منگولوں کی سرزمین سے دور نکل جائے گی۔ شکنان نے مطلوبہ سمت کا اشارہ پا کر پیدل ہی سفر شروع کیا۔ وہ تینوں تیز قدموں سے بستی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ گل وقوع دھڑکتے ہوئے دل سے چلتی رہی۔ اس کے خدشات وقت گزرنے کے ساتھ معدوم پڑنے لگے۔ رات کا تمام حصہ اسی سفر میں بیت گیا۔ صبح کا اجالا انہیں سرخ غر کی بستی سے کافی دور لے آیا تھا، مگر وہ ابھی بھی ان کی رسائی کی حد میں موجود تھے۔ صبح کے وقت گہنانم نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ نیند اور تھکان کے غلبے سے بے حال ہو رہی تھی، جبکہ شکنان کا چہرہ تھکان کے آثار سے پاک تھا۔ گل وقوع بھی نیند کے غلبے میں تھی، مگر وہ اندیشوں میں گھری نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شکنان گہنانم کے آگے بے بس سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا غار تلاش کر کے وہیں کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔
शकनान इस दौरान जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाया। लकड़ियाँ गीली थीं, मगर शकनान ने उन्हें बहुत जल्दी ही सुलगा लिया। लकड़ियों की आग से गार में गर्मी पैदा होने लगी। गहनानम तो गार में दखल होते ही लेट गई थी। थोड़ी देर बाद उसके खराटे गार में गूंजने लगे, जबकि गुलवकोज आग के करीब बैठी रही। शकनान गार के दरवाजे पर मौजूद रहा ताकि बहर की निगरानी कर सके। गुलवकोज ने शकनान की सूरत सुबह के उजाले में पहली बार देखी थी। वो सूरत से मंगोल नहीं दिखाई देता था, बल्कि उसके नकोश मतीउद्दीन से मिलते जुलते थे। गुलवकोज ने यही अंदाज़ा लगाया कि ये किसी मुसलमान की औलाद है जो सुरगर के हाथ लगी है। गुलवकोज सोना नहीं चाहती थी, मगर नींद के गलबे के आगे उसका बस नहीं चल सका और वो नींद की गहराइयों में डूब गई। जाने वो कब तक सोती रही थी, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ। सर्दी महसूस पड़ने पर उसकी आंख खुली। वो अभी तक गार में ही मौजूद थी। पूरा गार तारीकी में डूबा हुआ था। रात जलाई गई आग भी ठंडी पड़ चुकी थी। वो परेशानी के आलम में हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने कहनानुम को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने तेजी से अपनी कमर पर हाथ मारा तो वहां उड़से हुए खंजर को मौजूद पाया। उसने चादर को अच्छी तरह से लिपेटा और इधर उधर टटोल कर गार का जायजा लेने लगी। थोड़ी देर में उसका ख्याल हकीकत में बदल गया कि गार में अब कोई मौजूद नहीं था। गहनानुम और शकनान उसे तनहा छोड़कर फरार हो चुके थे। अचानक उसके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं बहर से गार का मुंह बंद तो नहीं कर दिया गया। वो आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर तारीकी इस कदर गहरी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ाती हुई गार के मुंह की जाने बढ़ने लगी, जहाँ उसे तारीकी ही तारीकी दिखाई दे रही थी। नाजरीन, मलका शजरत उद्दहर ने नज़रबंदी के दौरान अपनी कनीज़ों में से एक को फारिसुद्दीन अख्तई के पास रवाना किया कि वो चुपके से उसे हकीकत हाल बताए और मुलाकात का पैगाम दे। फारिसुद्दीन अख्तई ममलूक उमरा में सबसे मुमताज़ और बाइख्तियार फ़र्द था। वो मलका शजरत उद्दहर की बेहद इज़्ज़त करता था और उसकी लियाकत और फरासत का तहे दिल से कायल था। उसे जब मलका शजरत उद्दहर का हाल मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह सुल्तान मलिकुल मुइज़ के पास आया और दबे अल्फाज में मलका शजरत उद्दहर की बेहरुमती का शिकवा किया। सुल्तान मलिकुल मुइज़ नई मलका लोलो का दीवाना हो रहा था। उसने फारिसुद्दीन अख्तई के सामने मलका शजरत उद्दहर के अयूब का दफ्तर खोल दिया। फारिसुद्दीन अख्तई ने हर चंद कोशिश की कि सुल्तान मलिकुल मुइज़ ज़हीन मलका से बेइतनाई न बरते, मगर वो अपनी ज़िद पर उड़ा रहा। फारिसुद्दीन अख्तई ने एक दिन मौका महल देकर शाही महल की राह ली और खुफिया रास्ते से मलका शजरत उद्दहर के पास पहुंचा। मलका शजरत उद्दहर ने उसे सामने देखकर इत्मीनान का सांस लिया। अहवाल और शिकायत के सिलसिले के बाद मलका शजरत उद्दहर अपने मकसद पर आ गई, जिसके लिए उसने फारिसुद्दीन अख्तई को बुलवाया था। अख्तई, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं मलका आलिया का हर हुक्म बजा लाने को तैयार हूँ। आप बिला खौफ कहिए। जाशनगीर ऐबक के रवैये ने मुझे बेहद सदमा पहुंचाया है, लिहाजा मैंने तय किया है कि उसे उसके किए की सज़ा दी जाएगी। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। अगर मलका आलिया का इशारा उसके कत्ल की जानिब है तो मैं इस सिलसिले में मदद से माजरत खा रहूँगा, बल्कि मलका को तुरान शाह के कत्ल पर कहे जाने वाले अल्फाज याद दिलाने की जुर्रत करूँगा। तुम मेरी मदद को गलत रंग ना दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुरान शाह के कत्ल पर मैंने क्या कहा था। मैं तुमसे सिर्फ थोड़ी सी मदद की तालिब हूँ। इसमें सिर्फ सज़ा मकसूद है, ना कि कत्ल। मैं मलका आलिया की हर जायज़ मदद करने को तैयार हूँ। फारिसुद्दीन अख्तई ने हामी भरी। मुझे जाशनगीर ऐबक के कुछ मामला से आगाही दरकार है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे वो फराहम करोगे। कैसे मामलात मैं कुछ समझा नहीं। यही कि सुल्तान सोने के लिए कब जाता है, गौसल के औकात क्या हैं, खाना किस साथ में खाता है, और ये कि तमाम मामलात में कौन से मकामात इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं कैसे ये सब मालूम कर सकता हूँ? फारिसुद्दीन अख्तई हैरानगी से उसकी सूरत देख रहा था। वो मलका शजरत उद्दहर का इरादा नहीं समझ पाया था। मुझे जब मालूम थे तब थे, अब के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मुझे इनकी खबर दरकार है। क्या तुम ये कर सकते हो? महल के अंदर के मामलात तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता बहर के मामलात से आगाह करता रहूँगा, ये वादा करता हूँ। फारिसुद्दीन अख्तई बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी तक आपका मकसद नहीं समझ पाया।
وقت آنے پر سمجھ جاؤ گے، تم اب جا سکتے ہو۔ ملکہ شجرت الدہر نے اسے رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد ملکہ شجرت الدہر کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتی تھی اس کا ایک مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ وہ اب تیزی سے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ سلطان ملک المعز کو ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ وہ نہ جی سکے اور نہ ہی مر سکے۔ یہ ملکہ شجرت الدہر کا انوکھا انتقام تھا جو تاریخ کے اوراق پر ایک نئی روایت ثبت کرنے والا تھا۔ ناظرین، کئی دن گزر چکے تھے۔ متی الدین کی ملاقات برقی خان سے نہیں ہو پائی تھی۔ وہ سرائے واپس لوٹنے کے بعد برقی خان کے بیان کردہ خدشے کے سلسلے میں کافی پریشان تھا۔ کونائی خان کے پراسرار قتل کے باعث وہ ایک بار بھی اس کے گھر کی حدود میں داخل نہیں ہو پایا۔ گل بکوز کی گمشدگی بھی حیرت سے کم نہیں تھی۔ اس نے اپنے تئیں گل بکوز کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی مگر سب بھاگ دوڑ لا حاصل رہی۔ گل بکوز کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ کونائی خان کے گھر میں چھائی ہوئی اطمینان کی فضا اسے بار بار کھٹک رہی تھی۔ اسے اس امر پر حیرت تھی کہ کونائی خان کی بیٹی کو سرے بازار کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور ماں کو اس بارے میں ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ اس نے اپنی جستجو کو تیز تر کر دیا۔ اس کے ذہن میں مبہم سا یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے اغوا کا ڈرامہ رچا کر اسے خود چھپا رکھا ہے۔ وہ گل بکوز کے بارے میں جاننے کے لیے ایک دفعہ اس کے گھر میں سابقہ انداز میں داخل ہوا مگر اسے اس بارے میں کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس نے کھوج لگانے کی خاطر کونائی خان کے پرانے ملازم یاگی سے تعلقات بڑھے۔ وہ اکثر و بیشتر اس کے ساتھ رہتا اور مختلف امور پر گپ شپ لگاتا۔ یاگی اپنے مالک کے قتل کے بعد ٹوٹ سا گیا تھا۔ کونائی خان کے بیٹوں نے بھی اسے بوڑھا جان کر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کی بے مروتی اور بے اتنائی نے اسے مزید دل شکستہ کر ڈالا۔ متی الدین کے ساتھ گفتگو کرنے سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ ترنگ میں آ کر اپنے مالک کے بے شمار واقعات سناتا۔ متی الدین اس کی باتوں سے کبھی کبھی اکتا بھی جاتا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ وہ اسے گل بکوز کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ براہ راست صرف اس لیے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ یاگی کسی شک میں مبتلا ہو کر اس کی رفاقت کو ترک نہ کر دے۔ ایک دن یاگی شام کے وقت متی الدین کے پاس چلا آیا۔ اس دن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ متی الدین اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ یاگی کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ سرائی شہر دنیا کے اس خطے پر واقع تھا جہاں گرمی کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھی۔ سرد علاقے میں پسینے کو دیکھ کر متی الدین کافی حیران بھی ہوا۔ یاگی کا سیتا ہوا چہرہ کچھ دیر کے بعد بحال ہوا تو متی الدین نے اس کی متغیر حالت کی وجہ دریافت کی۔ جاودانی آسمان کی قسم، یاگی گہری سانس لے کر بولا، میرا آقا بڑا سخت گیر اور جلد برہم ہونے والا شخص تھا مگر اس نے کبھی میرے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کی جیسی آج میرے ساتھ ہوئی ہے۔ متی الدین کو اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہو گیا کہ وہ آج شراب پیے ہوئے ہے۔ یاگی کچھ دیر خاموش رہا اور خود ہی بولا، اوتائی خان مجھے ناکارہ اور اناج پر بوجھ قرار دیتا ہے۔ بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سامان عیش و عشرت کہاں سے آیا ہے۔ کونائی خان کو اس کے باپ نے ترکے میں صرف غریبی دی تھی۔ یہ شان و شوکت اسے میری بدولت ملی ہے۔ میں نے اسے جگہ جگہ مشورے دیے۔ میری رہنمائی سے وہ بڑے کان کے پاس گیا تھا۔ میری ذہانت اس کی کامرانی کے پیچھے کار فرما تھی۔ وہ برقی خان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا تو میں نے اسے راہ دکھائی تھی۔ وہ گل بکوز کو اس مسلمان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا تو بھی میرے ہی مشورے اس کے کام آئے تھے۔ متی الدین اس کی بات پر چونک پڑا۔ برقی خان اور گل بکوز کے ناموں نے اس کا پورا وجود ہلا ڈالا تھا۔ وہ بے تابی سے بولا، برقی خان نے تمہارے آقا کا کیا بگاڑا تھا؟ برقی خان، وہ پھنکار کر بولا، اس نے میرے مالک کی سر دربار بےعزتی کی اور گل بکوز کو مجرم ٹھہرایا کہ اس کے باعث اس کا دوست کسی مشکل کا شکار ہو چکا ہے۔ کونائی خان سر دربار اپنی بےعزتی پر تل ملا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ برقی خان کو کسی ایسے جال میں پھنسائے کہ باتو خان بھی چوکڑی بھول جائے۔ وہ شاہی خاندان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے وہ خود باتو خان کا شکار بن گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے مالک کو گل بکوز نے قتل کیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کونائی خان کی قاتل اس کی بیٹی ہوتی تو اب تک موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہوتی۔ اسے یوں پراسرار انداز میں قبیلہ سرخ غر میں غائب نہ کر دیا جاتا۔
बातू खान ने ही कोनई खान को कत्ल कराया था और खामोशी की कीमत भी चुका दी थी। गुल वकोज उसकी मर्जी से गायब की गई थी। भला तुम खुद सोचो ये कैसे हो सकता है कि कोतवाल के हाथों से मुजरिम छीन लिया जाए और छीनने वाले का निशान भी ना मिल सके। मतीउद्दीन का चेहरा फरते जोश से सुर्ख हो रहा था। जो सवाल उसे कई दिनों से सता रहा था वो खुद ब खुद उसके सामने जवाब बनकर आ गया था। मतीउद्दीन ने जरा खुलकर इस मौजू पर बात शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे यागी के मुंह से कबीला सुर्ख से कोनई खान की रिश्तेदारी और गुल वकोज का मंकाना की तहवील में होने का हाल मालूम हो गया। यागी काफ़ी देर तक शराब के नशे में बहका बोलता रहा। जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो उसका सर एक जानब ढल गया। वो नशे के बैंस बेहोश हो चुका था। मतीउद्दीन ने उसे सीधा करके बिस्तर पर लिटा दिया। उसका बाप शेख नूरुद्दीन उस दिन घर में नहीं था, वरना शायद वो यागी को अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त भी ना देता। शेख नूरुद्दीन शराब और शराबी दोनों से दूर भागता था। यागी के जहन पर शराब और सदमे का ऐसा गहरा असर हुआ कि वो बहुत सी ऐसी बातें मतीउद्दीन से कह गया जिन्हें आलम होश में शायद वो कभी जबान पर ना लाता। उसने बड़ी सोचो विचार के बाद यागी को ही संभाल करने का फैसला किया था। यागी का बुढ़ापा और कमज़ोर कुव्वत इरादी उसके काम आई। वह अब कबीला सुरगर की जानब रवानगी के बारे में सोच रहा था। ये वही कबीला था जहाँ वो एक बार पहले एक कैदी की हैसियत से पहुंचा था और वो लोग उसकी मौत का फैसला कर चुके थे। मगर तकदीर के पलटे ने उसे न सिर्फ उनके चुंगल से बचा लिया बल्कि एक तवील अरसे के लिए वीरानों की जानब धकेल दिया था। एक बार फिर उसी मंजर की जानब सफ़र की ख्वाहिश सर उठा रही थी। पहली बार तो वो गफलत के आलम में वहाँ पहुँचा था, मगर अब वो पूरी तैयारी से वहाँ जाना चाहता था। कबीला सुर्ख गर का कुछ कर्ज बाकी था जो उसे चुकाना भी था।